میری اولاد کھاتی، جو میں کمی نہیں ہوتی۔ اب پڑھے لکھے لوگوں کی خاص توجہ کے ساتھ اعلی حضرت کا ایک پیغام پیش کر رہا ہو اور گزارش ہے تختیے دل پر لکھ کر لے جانا نبی کا دیا ہوا سامان، اگر کوئی صحابی ناپ لے تو سامان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا نبی کا علم غیب کوئی ناپ لے تو ناپنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مفتی اعظم ہند کے دہلی تشریف لے گئے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ لے گئے مفتی اعظم، مرشد اعظم، شبیہ غوث اعظم، نائب غوث اعظم مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی دہلی تشریف۔ آپ کا ایک مرید تھا جو ڈاکٹر تھا، حاضر آیا قدم بوسی کے بعد عرض کیا حضور میرے پاس ایک دیوبندی مولوی آتا ہے جو علم غیب مصطفیٰ پہ اعتراض کرتا ہے، میں تشفی بخش جواب نہیں دے پاتا ہوں، وہ مجھ پہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، وہ مولوی ہے، میں کما حق ہوں سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہوں۔ آپ کی آمد کی بڑی شہرت ہو گئی ہے، اے مفتی اعظم ہند وہ دیوبندی مولوی آپ سے ملنے آئے گا، اگر وہ علم غیب کے بارے میں کچھ سوال کرے تو ایسا جواب دیجیے گا کہ زندگی بھر کے لیے اس کی زبان بند ہو جائے۔ ذرا عقیدت سے بولو سبحان اللہ۔ اپنے مفتی اعظم ہند کی کرامت دیکھو، شہزادہ اعلی حضرت کی نگاہ ولایت دیکھو۔ آ گیا دیوبندی مولوی، پوچھا آپ ہی ہیں مفتی اعظم ہند؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مجھ فقیر کو ہی لوگ مصطفیٰ رضا خان بریلوی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس نے علم غیب کا منفی پہلو اپنا کر 16 سوالات کر دیا۔ اب عرض کرنے لگا ان سوالوں کا جواب دیجئے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تمہارے سوالات میں نے سن لیے ہیں، جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا حضرات پڑھے لکھے لوگ۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا پہلے میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا دیوبندی مولوی آپ بریلویوں کی یہ عادت ہے، سوال کا جواب دیتے نہیں ہے اور سوال ٹھوک دیا کرتے ہیں، بولیے آپ کے سوالات کیا ہیں؟ تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ میرے 3 سوالات تمہارے 16 سوالوں کا جواب بھی ہے، بولو سبحان اللہ، اور اپنی جگہ پہ ایک سوال بھی ہے۔ پہلا سوال نوٹ کرو مفتی اعظم ہند کا، فرمایا اس مولوی کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے جو بہار کا رہنے والا ہو اور بہار سے قرض لے کر دلی آ گیا ہو اور قرض ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ شریعت میں اس مولوی کے لیے کیا حکم ہے جس کا بچہ چھوٹا ہو، وہ اپنے بچے کی کفالت نہ کر رہا ہو اور عیش و عشرت کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی دہلی میں گزار رہا ہو؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ شریعت میں اس مولوی کے لیے کیا حکم ہے کہ جس کی ماں بوڑھی ہو، ضعیفہ ہو اور وہ مولوی اپنی بوڑھی ماں کی خدمت نہ کرتا ہو اور عیش و عشرت کی زندگی دہلی میں گزار رہا ہو؟ یہ میرے 3 سوالات ہیں، جواب تو سب نے دیکھا تھا۔ وہ مولوی جو کھڑا تھا قدموں میں گر گیا اور قدموں کو چومنے لگا، ہاتھوں کو چومنے لگا، آنکھیں اشک بار ہو گئی، زارو قطار رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا یہ دیوبندی مولوی کیا تمہارے سوالوں کا جواب مل گیا؟ تو کہنے لگا ہاں میرے سوالوں کا جواب مل گیا۔ ارے مفتی اعظم ہند تو وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ کنٹرول رکھنا اپنے جذبات پہ۔ دیوبندی مولوی نے کہا تھا جو مولوی بہار سے دلی آیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں۔ جس کا بچہ چھوٹا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں۔ جس کی ماں بوڑھی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں۔ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ جب بریلی کے غلام مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس
جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ متقی بن کر دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، توجہ کرنا حضرات، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ٹنکا بجایا اے امام احمد رضا، تھر تھرائے کانپ اٹھے سب باغیان مصطفیٰ جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، اور باغیان مصطفیٰ کو یہ چیلنج کر رہا ہو کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینا پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویت ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت میرے سرکار کی ہے، مالک جنت میرے آقا۔ پوری رات نہیں بلکہ یقیناً استاذ العلماء دعائے مصطفیٰ، بلکہ میں عرض یہ کر رہا تھا دعائے مصطفیٰ رضا خان، یعنی دعائے مفتی اعظم ہند، میری مراد حضرت قاری امانت رسول صاحب قبلہ کی اس بزم محبت میں ہندوستان بھر سے ایسے ایسے خطبہ تشریف لائے ہیں کہ اگر آپ انہیں سنیں گے میرے بعد بھی تو انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت میرے سرکار کی ہے، مالک جنت میرے آقا ہے۔ مشکات شریف اور بڑی پیاری حدیث پاک مشکات شریف صفحہ نمبر 84 8 9 10 کی حدیث پاک یقیناً ملاحظہ کریں گے تو طبیعت باغ باغ ہوگی۔ ربیعہ ابن کعب قال كنت ابيت مع رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال غير ذلك قلت وذاك قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإني على نفسك بكثرة السجود او كما قال رسول الله۔ مشکات شریف کتاب التشہد صفحہ 84 17 9 10 پر یہ حدیث پاک ہے۔ اپنے نبی کا تصرف دیکھو، سرکار کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ربیعہ ابن کعب ہیں، وہ فرماتے کہ میں آقا کی بارگاہ میں رہتا تھا، آقا کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا، غسل کے لیے پانی لاتا تھا۔ ایک دن حاکم ارض و سماوات مختار کائنات قاسم نعمت مالک جنت کی بارگاہ میں میں نے پانی پیش کیا تو آقا نے فرمایا صلی یا ربی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا ربیعہ جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ کسی چیز کا معراج کے دولہا نے نام نہیں لیا کہ زمین مانگو، جائیداد مانگو، مکان مانگو، دکان مانگو، کھیت مانگو، کھلیان مانگو، سونے مانگو، چاندی مانگو، ہیرے مانگو، جواہرات مانگو، بلا قید کے مطلق فرمایا سل تمہاری طبیعت میں جو آئے مانگ لو۔ مختار کائنات نے عام اعلان فرمایا تمہاری طبیعت میں جو آئے مانگ لو، عزت چاہتے ہو مانگ لو، عظمت چاہتے ہو مانگ لو، شہرت چاہتے ہو مانگ لو، بلندی چاہتے ہو مانگ لو، سونے چاندی چاہتے ہو مانگ لو، ہیرے جواہرات چاہتے ہو مانگ لو، لال و گوہر چاہتے ہو مانگ لو، علم و ہنر چاہتے ہو مانگ لو، دنیا چاہتے ہو مانگ لو، عقبہ چاہتے ہو مانگ لو، سل تمہاری طبیعت میں جو آئے مانگ لو۔ آقا نے فرمایا سل تمہاری طبیعت میں جو ہے مانگ لو۔ اب صحابی نے عرض کیا آقا عظمت نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، سونے چاندی کی ضرورت نہیں آقا، دولت و ثروت کی حاجت نہیں آقا۔ تو آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو ایک صحابی کی طلب دیکھیے، عرض کر رہے ہیں آقا غلام دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہے تو غلام کی تمنا یہ ہے کہ جنت میں بھی آپ کی غلامی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے آقا میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا لو جنت کی رفاقت میں نے عطا فرما دیا، غیر ذالک اور بھی کچھ ارادہ ہو تو بولو، منہ کھولو۔ تو صحابی عرض کر رہے ہیں اے آقا آپ مل گئے تو اب کائنات مل گئی، اب کیا مانگوں؟ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، بخدا خدا کا یا اللہ۔
سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں استاذ العلماء، دعائے مفتی اعظم ہند، کرامت مفتی اعظم ہند، عطائے مفتی اعظم ہند